زندگی میں اگر وہ نہ اٹھائے تو نبی زندگی بھر اس کا بوجھ اٹھاتا رہے، نبی چلا جائے تو نبی کا بوجھ اٹھاتا رہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جناب، کیوں کہ بلا قرض اتارے نبی کے تو علی، قرض بوجھ نہیں ہوتا بھیا، یہ ان سے پوچھئے جن کے اوپر قرضے ہیں، اس لیے تو بہت سارے لوگ نعرے نہیں لگا سکتے، قرضوں میں اتنے دبے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارا قرض بھی ادا کریں گے حسینیہ کا۔ جی ہاں، تو وزیر جو بوجھ اٹھائے، توجہ رہے، اچھا دشمنی مول لے لینا یہ بوجھ نہیں ہے؟ دشمنی مول لے لینا کہ یا رسول اللہ ہٹ جائیے، قریش کے بچے جانے میں جانوں، ابو لہب جانے میں جانوں، ابو سفیان جانے میں جانوں، ابو جہل جانے میں جانوں، عتبہ جانے میں جانوں، شیبہ جانے میں جانوں، ابو سفیان کا خاندان جانے میں جانوں، بلکہ ہر ابو جانے اور ابو طالب کا بیٹا جانے۔ اس خلیفہ رسول کی انویسٹمنٹ ہے کربلا میں، کربلا انویسٹمنٹ ہے خلیفہ بلا فصل کی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو امت نے ذبح کر دیا۔ ذرا سوچیں تو صحیح، یہ میڈیا والے بھی ذرا سوچیں۔ ہمیں مفتی صاحب مشورے دیتے ہیں کہ آپ حسین کے فضائل پڑھیے، مصائب کا ذکر مت کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کے بزرگوں کے نام آتے ہیں، وہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ تبھی تو ایک صاحب ہیں جو اہل سنت والجماعت میں، اہل سنت خیر میں مانتا ہی نہیں انہیں، وہ سو کال اہل سنت تھے، اہل سنت خود اسے نہیں مانتے، جو جعلی حجت الاسلام ہے، ایک ہی حجت الاسلام ہے پورے سنیوں میں، ایک ہی حجت الاسلام ہے۔ اس نے فتویٰ دیا یحرم علی الواعظ ذکر الحسین، واعظ پر حرام ہے حسین کا ذکر۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ حسین کے ذکر سے ہمارے بزرگوں کی پولیں کھلتی۔ ہاں، ہمارے لیے واجب ہے حسین کا ذکر، ان کے لیے حرام ہے حسین کا ذکر۔ تو بھیا کربلا واجب اور حرام کی جنگ ہے، آپ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ ڈوب کر پار ادھر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے؟ کربلا میں صرف ایک بچی کی اگر آپ قربانی دیکھ لیں، جو اتنی نازوں کی پلی تھی کہ بابا کے سینہ کے علاوہ اسے کبھی نیند نہ آئی تھی، اور باپ کہتے تھے وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو، جو حسین ابن علی کی نماز تہجد کی دعا کا نتیجہ تھی۔ اللہ اکبر، جو علی و بطول کی پوتی تھی، امراء القیس بادشاہ یمن کی نواسی تھی۔ اللہ اکبر، ام رباب کی بیٹی تھی۔ کیا ظلم کیا؟ سید سجاد سے کسی نے پوچھا، صاحبزادے ہم نے سنا ہے کربلا میں جو گوشوارے آپ کی بہن نے پہن رکھے تھے، وہ جب ظالم ظلم سے لے گیا تو گوشوارے ٹیڑھے نہیں ہوئے۔ سمجھے ذرا اولاد والے، آپ نے فرمایا کہ میرے دل کے تم نے ٹکڑے کر دی، گوشوارے تو سالم رہے، میری بہن کے کان چھد گئے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں انویسٹمنٹ خلیفۃ الرسول کی۔ اللہ اکبر، یہ بچی ہے، یہی بچی
یہی وہ بچی ہے کہ جو لاشوں میں بابا ڈھونڈ رہی تھی شام غریبہ میں. اور کیسے بابا مل گیا اور کیسے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی. زینب ام کلثوم میمونہ فضہ جب نکلی بچی کو لینے کے لیے تو ایک شیخ ایک راہ گزر گھوڑے کو پانی پلا کے آ رہا تھا. فضہ نے پوچھا کہ اے گھوڑ سوار تو نے کوئی ہمارا بچہ دیکھا ہے؟ غیرت دیکھے سادات کی, کنیز کی غیرت دیکھے. کوئی تم نے ہمارا بچہ دیکھا ہے چھوٹا سا؟ فضہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے کی گردن پہ پیشانی رکھ کے رونے لگا. سمجھے ذرا, کربلا کو سمجھیے گا. میں نے کہا کہ ماذا یبکی یا شیخ, اے بزرگوار تو رو کیوں رہا ہے؟ کبھی بھی میں تجھے کیسے بتاؤں, میں نے تمہارا کوئی بچہ تو نہیں دیکھا, میں نے ایک تمہاری بچی دیکھی تھی. اللہ اکبر. جو مقتل میں بابا بابا کر کے اپنے بابا کی لاش ڈھونڈ رہی تھی, بیویاں سمجھ گئی کہ سکینہ پدر کی لاش پہ ہے, اب جو آئے تو آ کے اٹھائے. غش میں ہے سکینہ. زینب نے آ کے اٹھایا اور زینب عالیہ نے کہا کہ بیٹی لاشوں کی پہچان ہوتی ہے سروں کے ساتھ. تیرے بابا کا تو سر موجود نہ تھا, تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا کی لاش ہے؟ کہ جیسے ہی میں گنج شہیدہ میں آئی نا بی بی اماں اور میں نے بابا بابا کہہ کے